الحمد للہ الذی ارتضى وقفا حبیبہ فی الارض والسماء وزین القرآن بسورۃ الفاتحہ ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مبين متين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے قبل بیان موضوع محسن انسانیت کی بگڑی ہوئی تقدیر سنوارنے والے زخم خوردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب جن کی بارگاہ رحمت میں آج بھی صبح و شام 70,000 ملائکہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں، جن کے طلبوں کے دھون کے قطروں سے آج بھی چاند و سورج غسل کرتے ہیں، جن کی بعثت پیغمبر ابراہیم کے لیے اس آتش کدے کو پورے گلزار بنانا، اور جنہوں نے 25 سال کے ہمارے عمر میں 40 سال کی دو شوہروں سے وِدھوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پہلا نکاح فرما کر قیامت تک کے لیے بیواؤں کا سر اونچا کر دیا، اور جس نے عرب کی سرزمین پر بیٹیوں کے زندہ دفن کرنے کا برا رسم و رواج ختم کر کے بیٹیوں کو گھروں کے لیے رحمت بنا کر انہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنگنوں کے لیے رحمت فرمایا، اور جن سے نسلوں کے ابتدا کا آپ نے ممبر اور مبنی اور اس کی بنا فرمائی، اور جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھروں کی بارش کے بدلے رحمتوں کے پھول برسائے، اور جنہوں نے عید کے دن ایک یتیم بچے کی انگلی پکڑ کر اپنا ہمسفر بنایا، وہ مالک بحر بر جو فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف فرما کر رحمتوں کا دریا بہا دیا، وانی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء سید الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء مالک بحر بر پیغمبر خوشبتر صاحب انا اعطینا کالکوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس کو جتنا پیار میرے مصطفیٰ سے ہے اتنی آواز میں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. پڑھیں بابا زبر
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ مبارک موقع عرس حضور سید جمال الدین شاہ عرف دادا میاں کا ہے، جس مبارک تقریب میں ہم آپ اکٹھے ہو کر اپنی نیتوں کو سرکار دادا میاں کی محبت میں اور حضور کے عشق میں قربان کر رہے ہیں۔ ہر رات کو سونا ہی ہے، کون بستروں سے ہمیں اٹھاتا ہے؟ ہماری عادت خراب ہے، ہم موبائل کے اسکرینوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نفس کی کمی ہے۔ ہر رات ہم بستروں پہ سو رہے ہیں اور سونے ہی کے لیے رات ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، یہاں بھی سو رہے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ جب ایسے مصطفیٰ کے خاندان کے چمرستانے رسالت کے کسی پھول کے عرس کے تقریب میں آیا کرو تو ان کی محبت میں، آل نبی کی محبت میں ایک رات اپنی نیندوں کو ان کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر لیا۔ کتنی بڑی قربانیاں ان سرکاروں کی رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر وقت میں گفتگو کروں۔ میں مبارکباد دے رہا ہوں، یہ سکندرپور کی ادبی اور تہذیبی زمین، جس زمین کے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے چپے چپے پر میرے خیال سے علم کی روشنی اور ادب و کردار، ادب و اخلاق کی روشنی اللہ نے ان ولیوں کے طفیل عطا فرمائی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، قطب الاولیاء سکندرپور کی سرزمین پر سارے ولیوں کے تاجدار سرکار۔ اب اگر انہیں قطب الاولیاء کا خطاب دیا جائے تو میرے خیال سے یہ جملہ درست ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ اور انہی کا سب صدقہ ہے۔ یہ رامائیاں ہیں، یہ بہجت و اسرار ہیں، یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ رونق ہے، یہ چمک ہے، یہ رمق ہے، یہ دمک ہے، یہ خوشحالیاں ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کے انہی ولیوں کا صدقہ۔ انشاءاللہ میں قرآن کی آیت سے اور حدیث سے میں اس چیز کو ثابت کروں گا۔ میں کمیٹی کو اور کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں خصوصیت کے ساتھ عاشق حضور دادا میاں جناب محترم محمد یونس صاحب اور ان کے احباب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ جس کا دامن دنیا میں، جس کے ہاتھ میں دنیا میں جس کا دامن ہے، آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہاں ان کی غلامی میں اپنے سر کو جھکا دو، ان کی چوکھٹ پر۔ انشاءاللہ قیامت میں بھی ہم خوشحال رہیں گے، یہ چہرہ مسکراتا ہے۔ حضرات، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، علماء سے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل تو گوارا بھی نہیں کرتا میں ان جملوں کو کہوں اور زبان سے الفاظ بھی ایسے نہیں نکلتے۔ ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی، شعراء نے بھی بڑی محنتیں کی۔ رات آدھی سے زیادہ، دوپہر سے زیادہ گزرنے کو ہے۔ کاش کی سکندرپور کے باشندوں اس زندگی میں
10-20-50 جلسوں میں عرس کی تقریر میں گئے ہو گے، کم از کم اگر ایک عرس یا ایک جلسے میں کبھی شریک ہویا کرو تو زیادہ نہ صحیح کم از کم نبی کی ایک سنت پر عمل کر لیا، انشاءاللہ زندگی سدھر جائے گی، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ آج آپ یہاں آئے ہو تو میری ایک نصیحت یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ ہم مسجدوں کے نمازی ہوں، ہم مسجدوں کے نمازی بن جائیں، فرائض اور واجبات عبادات سے اللہ کے ان ولیوں نے اللہ سے دوستی حاصل کی۔ دیکھو کون سا ایسا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، اسے بھی ڈھونڈا کرتا۔ صرف لنگر کھانے سے کام نہیں چلے گا، صرف چادروں گاگر اور قوالی سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ سچائی میں ان سے دل سے عقیدت کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ان کے مشن کو آپ لے کے چلیے، ان کا راستہ اپنائیے، اس راستے پر یہ چل کر آگے بڑھے کہ خدا نے انہیں اپنا دوست بنا، ہمیں اس راستے پر چلنا۔ انسان کیا ہے؟ اپنا کیریکٹر اگر گرا دے تو جانور سے کم تر، اپنا کردار گندا کر لے تو جانور سے کم ہے، اور اگر اپنا کردار سنبھال لے، عقل سے کام لے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی ہے۔ یہی انسان تو سب کچھ ہے۔ تو حضرات، میں نے درود کی بات کی، آپ بڑی کاہلی کے ساتھ درود کا عمل آپ نے شروع کیا۔ امام شاذلی بہت بڑے بزرگ ہیں، امام شاذلی دلائل الخیرات جن کی ایک جامع کتاب ہے، علماء نے فرمایا بغیر وضو کے اس کتاب کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ دلائل الخیرات، آپ تصوف کے زبردست عالم بھی ہیں اور زبردست عاشق رسول بھی ہیں۔ امام شاذلی نام، یہ بات سننا اور اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو آج کے بعد جب گھر جانا تو انہیں یہ عمل سکھا دینا، اور انشاءاللہ اگر یہ بچے عمل سیکھ جائیں گے تو اللہ انہی بچوں کے قدموں کی برکت سے تمہارے گھروں میں شب و روز رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ سیکھیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ مائک آپریٹر ان کو کم کرو یار، آواز سمجھ میں آئے۔ امام شاذلی فرماتے ہیں، میں ایک دن سفر پہ تھا، راستہ ایک جنگل سے گیا، آپ بھی سنیں، ماں بہنیں بھی سنیں۔ وہ رب ہے، وہ جب نظر کرتا ہے تو قطرے کو سمندر کر دیتا، اور جب بخشنے پر آتا ہے تو سمندر اور پہاڑوں کے برابر گناہ کو بھی بخش دیتا۔ امام شاذلی فرماتے ہیں، راستہ ایک جنگل سے بیابان سے ہو کے گیا ہوا تھا، جب میں جنگل میں پہنچا تو ظہر کا وقت ہوا۔ میں نے سوچا کہیں پانی مل جائے تو میں پانی سے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ اسی بیابان میں جنگل میں ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے پاس ایک چھوٹی سی جھوپڑی دکھی۔ امام شاذلی کنویں کے پاس گئے، آپ نے دیکھا کنویں کا پانی کافی نیچے ہے، پھر آپ پریشان ہوئے، اس جھوپڑی کی طرف دیکھا تو ایک بچی ہے، 9 عمر بچی ہے۔ امام شاذلی فرماتے ہیں، بیٹی کیا تمہارے پاس کوئی گول رسی بالٹی ہے، ہم کنویں سے پانی نکال کر وضو کر لیں؟ وہ بچی کہتی ہے، بابا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تب امام شاذلی نے فرمایا، تم کہاں سے پانی پیتی ہو؟ وہ بچی کہتی ہے، بابا جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں بھی اسی کنویں سے پانی پی لیتی ہوں۔ تب امام شاذلی نے کہا، مجھے نماز پڑھنی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، کوئی راستہ ہو تو بتاؤ۔
وہ بچی اسی جھوپڑی میں رہ کر اس نے اپنے سر کو باہر کیا اور باہر کر کے اسی کنویں میں اس نے تھوک دی. تھوکنا ہی تھا، کنویں کا پانی اتنا جوش مارا کہ باہر بالکل اوپر آ گیا. امام شاذلی پریشان. آپ نے فرمایا سوچا اس بیٹی کے تھوک میں اتنی برکت کہ کنویں کا پانی باہر آ گیا. امام شاذلی نے فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ تمہارے تھوک میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ تم نے ابھی تھوکا سارا پانی باہر آ گیا اور میں کب سے پانی کے لیے پریشان ہوں. تب اس بچی نے امام شاذلی کو بتایا ایک بڑے بزرگ ہیں ایک بچی سے نصیحت لے رہے ہیں. وہ کہتی ہے بابا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں کوئی پرہیزگار نہیں ہوں، کوئی عالمہ عابدہ ساجدہ نہیں ہوں. ہاں اتنا ہے جب سے میں ہوش سنبھالی ہوں، جب سے میں سمجھدار ہوئی ہوں، اس وقت سے میری ماں نے مجھے ایک عمل بتایا تھا اور کہا تھا بیٹا جب بستر پر رات میں سونے کے لیے جانا تو کم سے کم مصطفیٰ پر 40 مرتبہ درود پڑھ کے سونا. اور درود کی برکت یہ ہوگی اگر مٹی پر ہاتھ لگا دو گی تو اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دے. یہ درود کی برکت ہے. بتاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، انہیں سکھاؤ نا بچوں کو درود پڑھنا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، انہیں سکھاؤ مصطفیٰ پر درود پڑھنا. درود ایک ایسا عمل ہے جو امتی کو نبی سے قریب کر دیتا ہے. اس لیے بیٹیوں کو بھی سکھاؤ، بیٹوں کو بھی سکھاؤ. ہمارا بچہ سو کے اٹھتا ہے موبائل مانگتا ہے، گھر کے آپ ذمہ دار ہو، کبھی بیٹیوں سے آپ سو کے بچے یا بچیاں اٹھتے ہیں تو ہم کبھی پوچھتے ہیں بیٹا کلمہ سناؤ یا مصطفیٰ پر درود اتنی بار پڑھ کے سناؤ؟ گھروں کا ماحول تو ہم نے خراب کر رکھا ہے. موبائل اور ٹیویاں تمام طرح کی سہولتیں بچوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے گھروں میں ہم نے سجا رکھا. ان ولیوں کی تاریخ اور زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کا بھی کردار اور ان کے ماں کا بھی کردار یہی رہا. یہ ایسے ویسے کسی ماں کے شکم سے جنم نہیں لیے. ان ولیوں کی ماں کی تاریخ یہ رہی جب جب یہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو مصطفیٰ پر درود پڑھ کے دودھ پلایا کرتے تھے. سکھاؤ نا بیٹیوں کو تاکہ یہ بیٹیاں کنیزائے فاطمہ، تاکہ یہ بچیاں شادی کے بعد نکاح کے بعد جس گھر میں قدم رکھتے ان کے قدموں کی برکت سے اللہ اس گھر کو جنت بنا. انہیں اچھا عمل سکھاؤ، نبی پر درود پڑھنے کے لیے عادی بنا دو. بچہ پڑھائی کے لیے بیٹھتا ہے تو کہو پہلے مصطفیٰ پر درود پڑھیے تاکہ اس کے ذہن کے پردے کھل جائیں. دل کے دروازے جو بند ہیں مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے کھول دیے جاتے ہیں. آج مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کیا سکھاتے ہیں؟ جہاں علم سکھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے عاشقوں اللہ کے ولیوں سے محبت کا ایک راستہ اور ایک الگ سے تعلیم ہمارے مدرسوں میں علماء بچوں کو دیتے ہیں. علم ہی نہیں، علم کے ساتھ ادب ہونا چاہیے. حضرات یہ تو درود کی بات تھی تو میں نے ضمناً یہ بات کر دی، مگر جو بات مجھے بتانی ہے ذرا غور کریں. اللہ رب العزت نے قرآن میں بے شمار آیتیں کریمہ نازل فرمائیں. میرے شمار سے پورے قرآن میں 6666 آیتیں کریمہ اور بخاری شریف میں 5675 حدیث ہے پوری بخاری میں. اور قرآن کے بعد
اگر کتب احادیث میں کسی کتاب کو مقام اور اہمیت دی جاتی ہے تو وہ بخاری شریف. پورے قرآن میں 6666 آیتیں کریمہ ہیں اور ان میں نے کئی آیتیں نکال کے اپنے مقالے میں لکھی جس میں 48 آیتیں عظمت مصطفیٰ پر. یوں تو پورا قرآن نعت مصطفیٰ مگر مخصوص 48 آیتیں حضور کی شان میں اور 48 میں تقریباً 42 یا 43 آیتیں اللہ نے اس پر اتاری کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت کر لیا خدا کی ہو. یہ نہیں کہا کہ خدا کی پیروی کرو، خدا کی مانو. اس نے صرف رسول کو آگے کر دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس نے خدا کو مانا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا کو مانتا. من یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت جس نے کر لی فقد اطاع اللہ. ارے رسول کو مان لیے، خدا کو مان لیے، یہ قرآن کہتا ہے. ان احمقوں کو کون بتائے جو کہتے ہیں حضور صاحب اختیار میں، نبی کو پاور نہیں ہے شریعت میں، دین میں. ارے مصطفیٰ کو تو اتنا پاور ہے. قرآن کی 42 اور 48 آیتیں بتا رہی ہے کہ خدا دین کو پھیلانے نہیں آیا. اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو تیرے مصطفیٰ سے ملی. یہ تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. اور جو حضور کو مانا، تسلیم کیا، ان کی اتباع کی، پیروی کی، فقد اطاع اللہ، رب کی ہو گئی. اب یہ نہ کہو کہ ہم رب کی مان رہے ہیں. نہیں، حضور ذات الہی کے مظہر. پورا قرآن اللہ نے جبریل کے حوالے سے حضور کو دیا، پورا قرآن دیا. اور ایک بات اور دیکھو، 18 آیتیں میں نے ایک مقالے میں لکھی ہیں. 18 آیتیں اللہ نے ایسی لائی ہے کہ نام 2 کا لیا، ضمیر 1 کا لیا. جیسے اس نے کہا ذاہبا زید عمر. آپ یوں سمجھیں کہ زید عمر دونوں گئے، نام 2 کا لایا، مگر جب ضمیر لانی ہوئی تو 1 لایا. جیسے آپ انگلش میں کہیں کہ راشد اینڈ انور آر گوئنگ. آپ انگلش میں کہیں راشد اینڈ انور آر گوئنگ، یعنی راشد اور انور جا رہے ہیں. آر گوئنگ تبھی یہ جملہ صحیح ہوگا. اگر کہہ دیں گے از گوئنگ تب جملہ صحیح نہیں ہوگا. تو اللہ نے قرآن میں آر نہیں کہا، نام 2 کا لیا، لیکن از کہا. ہوما نہیں کہا، ہو کہا. ضمیر 1 کی آئی، نام 2 کا لیا. یہ کہہ کر رب قرآن کی 18 آیتوں میں بتا رہا ہے اے لوگوں، نام الگ الگ ہے، خدا کا الگ ہے، رسول کا الگ ہے، مگر کام دونوں کا ایک ہے. اسی لیے ضمیر 1 بتا رہا ہے جو خدا مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا. اب انہی آیتوں میں ایک آیت میں نے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 کو لیا. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اب ذرا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ تم سب کا ولی مددگار ہے، ورسولہ اور اس کے رسول مددگار ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے مددگار. اب ذرا غور کریں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 میں اللہ نے ذکر فرمایا خدا بھی تمہارا مددگار، رسول بھی تمہارا مددگار، والذین آمنوا اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار. تینوں کا ذکر ہے. اب اگر کوئی کہے کہ حضور سے، رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو سورۃ المائدہ پڑھے پارہ نمبر 6.
خود خدا کہہ رہا ہے مدد میں بھی کرتا ہوں، رسول بھی کرتے ہیں اور میرے ولی دوست بھی کرتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ خدا کا ولی ہے۔ قرآن نے تینوں کا ذکر کرا۔ ہم خدا سے بھی مدد مانگتے ہیں، اس کے رسول سے بھی مانگتے ہیں اور اس کے ولیوں سے بھی مانگتے ہیں، چونکہ قرآن میں تینوں کا ذکر ہے۔ اب آئیے ذرا بات اٹھا کر دیکھیں۔ 20 اپریل 571 عیسوی میں مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی اور 400 تقریباً 5 ہجری میں بہرائچ کے سرزمین پر سرکار سید سالار مسعود غازی آئے۔ 1450 سال پہلے حضور آئے اور 1050 سال کے قریب ہو گئے بہرائچ کی سرزمین پر سرکار سلطان الشہداء شہزادے علی سرکار سید سالار مسعود غازی کو آئے ہوئے اور 470 ہجری میں 65 سال کے بعد بغداد کی سرزمین پر پیروں کے پیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر المعروف غوث العظم جیلانی جلوہ گئے اور 132 سال کے بعد بڑے پیر کے سرکار سید سالار کے 132 سال کے بعد اجمیر کی وادیوں میں سنجر سے چل کر بھارت کا راجا ولیوں کا تاجدار بادشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین تشریف لائے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج 800 سال کے قریب ہو رہے ان کو آئے ہوئے، 950 سال کے قریب ہو رہے ہیں سرکار بڑے پیر کو آئے ہوئے، 1050 سال کے قریب ہو رہے ہیں سرکار حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی کو آئے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زمانہ گزر گیا، ہم تو 100-200 سال پہلے باپ داداؤں کے قبروں کے نشان کو بھی نہیں جانتے۔ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو بھی بھلا رکھا، ہم تو ان کے دفن ہونے کی جگہ کو نشاندہی نہیں کر سکتے، جبکہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ان کے خاندان کے ہیں، وہ ہمارے آبا و اجداد میں ہیں۔ مگر کیا بات ہے، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی بہرائچ کی سرزمین پر سرکار سید سالار مسعود غازی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے، آج 900 سال گزر گئے، بغداد میں پیروں کے پیر ولیوں کے ولی سید الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاقواس سرکار بڑے پیر کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے، 800 سال ہو رہے ہیں اجمیر میں آئے ہوئے سرکار بڑے پیر سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، مگر آج بھی میرے خواجہ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیا بات ہے، آج سے 500-600-700 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، کچوچا کی سرزمین پر تاریخ السلطنت بن کر آنے والا، وجہ کیا ہے، آج بھی ان کی شہرتوں کا، ان کے جمال کا، ان کے کمال کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، آخر علت کیا ہے، زمانہ گزر گیا مگر اللہ کے ولیوں کا آج بھی چرچا ہو رہا ہے۔ اسی سکندر پور کی سرزمین پر جس کے عرس کے تقریب میں آپ بیٹھے ہو، یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے، حضور کے خاندان کے ہیں۔ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی قبروں میں آج بھی آرام کر رہے ہیں، آخرت کا سفر کر رہے ہیں، مگر وجہ کیا ہے، آج بھی زمانہ گزر گیا، اس کے باوجود سکندر پور کی اس سرزمین پر سرکار جلال الدین کا ڈنکا بج رہا ہے، دادا میاں کی شہرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر کچھ نہ کچھ تو علت ہے، بس بات اتنی سی ہے، یذکرون بذکری واذکر بذکرہ، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور میرے ذکر سے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اور میرے ولیوں کے ذکر سے میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائیوں میں، پہاڑیوں میں، جنگلوں میں، بیابان میں، رب اس کا ذکر ملائکہ کے بیچ کرتا ہے۔ انہوں نے رب کے لیے، اس کی محبت میں، حضور کی محبت میں
सब कुछ कुर्बान कर दिया, नींदों को कुर्बान कर दिया, जिंदगी के एक एक लम्हात को अल्लाह के जिक्र और फिक्र में इन्होंने गुजारा, तब अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीर। तो दोस्तों, अल्लाह का वली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। कुरान की एक सूरह कहफ से मैं साबित कर रहा हूं। आपने ईंट देखी है? ईंट, जिन ईंटों से आप मकानात बनाते हैं, ईंट कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है। अगर ईंट को सांचे में बना के तैयार करके मिट्टी से सांचे में तैयार करके आप धूप में सुखा दें, उस ईंट को आप सूखा कर दें और आग के भट्ठे में आप ना पकाएं, तब तक आप उसे कच्ची ईंट कहेंगे। गर्चे सूरज से तपिश से आपने उसको बिल्कुल सूखा कर दिया, सुखवा दिया, मगर फिर भी वो कच्ची है। अगर एक दूसरी ईंट को आप तैयार करके सूरज की तपिश से, गर्मी से, धूप से आप सुखवा कर उसे आग के कोयले के भट्टी में जला के लाल कर दें, पक्की कर दें, तो बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क? बोलिए, फर्क है कि नहीं फर्क है? एक ईंट कच्ची है और एक बोलिए पक्की है, तो दोनों में क्या फर्क है जानते हैं? जो ईंट कच्ची है, अगर उसे आप पानी में डाल दें तो 24 घंटे के बाद आप तलाशेंगे तो कच्ची ईंट नहीं पाएंगे। मगर जो ईंट पक्की है, जब आप उसे पानी में डाल देंगे तो 24 घंटे के बाद नहीं, 24 साल के बाद फिर आप उस ईंट को निकालना चाहेंगे तो आप वैसे ही निकालेंगे। बोलो, ईंट दोनों वही है, एक मिट्टी है, सांचा एक है, सब कुछ वही है, पानी एक, गारा एक, मगर एक भट्टी में पकी है, एक नहीं पकी। जो नहीं पकी है कच्ची ईंट की हकीकत यह है कि 24 घंटा क्या 1 घंटे में पानी उसे अपने में मिला ले, मगर जो ईंट भट्टे में पकी है, पानी में हिम्मत नहीं उसे अपने में मिला ले, आग में हिम्मत नहीं उसे जलाकर राख बना दे। इसी तरह हमारा और अल्लाह के वलियों का मामला, आम लोगों का मामला और अल्लाह के वलियों का मामला है। ये हुजूर के इश्क की मोहब्बत की भट्टी में अपने आप को जला दिए, अपनी फिक्र को जलाया, अपने अमल को, अपने हर जिंदगी के लम्हात को सब हुजूर के इश्क की भट्टी में जलाकर पुख्ता कर दिया। और हम ना जला सके तो जिस तरह कच्ची ईंट को जमीन अपने में मिला लेती है और पक्की को नहीं मिला पाती, उसी तरह आम इंसान को जमीन कब अपने में मिला लेती है, मगर अल्लाह के वलियों को हिम्मत नहीं जमीन अपने अंदर मिला सके, क्योंकि हुजूर के इश्क की भट्टी में जल चुके हैं। न आग जला पाएगी न मिट्टी है मिला। ये अल्लाह के वलियों को मकाम रब ने अता फरमाया। जरा गौर तो करें, मेरे पास तो मकाला है मगर वक्त नहीं, मैं उससे जिक्र करूं। अल्लामा इमाम ज़रक़ानी मवाहिबुल लदुनिया में आपने जिक्र फरमाया, वली, शहीद, सिद्दीक और शुहदा, उसके अलावा औलिया, 5 लोगों का जिक्र है। आप फरमाते हैं अल्लाह इनके रूहों को इख्तियार देता है, इन्हें इख्तियार देता है, ये जहां चाहे वहां ये आए जाए, तसर्रुफ करें। इन्हें शहीदों की रूह को, अंबिया की रूह को, औलिया की रूह को, जहां तक आपने रिवायत में फरमाया वो अपने मानने वालों की मदद किया करते हैं और अपने दुश्मनों को हिलाक किया करते हैं। ये अल्लाह के वलियों की रूहों को अल्लाह की तरफ से ये तसर्रुफ और इख्तियार पावर मिला करता है। जरा गौर करें कितना बड़ा इन्हें अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया। ये मरते नहीं, अगर मरते तो हदीस में ये क्यों जिक्र होता, जब कब्रिस्तान जाया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वालों को सलाम किया करो। आप बताओ, कब्र वाले अगर मर जाएंगे तो जवाब कौन देगा? ये नहीं फरमाया कब्रों को सलाम करो, अहलल कुबूर फरमाया, कब्र वालों को सलाम करो।
उस कब्रिस्तान में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरत भी हैं, आलिम भी हैं, जाहिल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, पीर भी हैं, मुरीद भी हैं, इमाम भी हैं, मुक्तदी भी हैं, सब हैं। हुक्म हुआ कि सबको सलाम करो, तमाम अहले कबूर को सलाम करो। इसका क्या मतलब? अगर वो सलाम सुनते ना तो जवाब कैसे देते? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या वो सलाम को सुना करते हैं? हुजूर ने फरमाया सुना ही नहीं करते, वो तुम्हारे सलाम का जवाब भी दिया करते। फिर फरमाया जवाब ही नहीं देते, वो अपने चाहने वालों को, जानने वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, दोस्तों को पहचाना भी करते। यहाँ तक फरमाया वो तो तुम्हारे जूतों के कुस्मों की खटक को भी सुना करते। इंतकाल के बाद मदद की ताकत बढ़ जाती है। अब आप बताओ, हदीस में है आम कब्रिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी हो, उसे सुनने की इतनी ताकत है कि तुम सलाम करो, वो सलाम को सुनता है और जवाब देता है। जब आम उम्मती का ये हाल है तो पता अल्लाह के वलियों का क्या हाल होगा, अल्लाह के बंदों का क्या हाल होगा। इन्हें तो पावर है, जो इन्हें मानेगा वो उन्हें मानेगा, जो इनसे प्यार करेगा ये उससे प्यार करेंगे, जो इनकी खिदमत यहाँ करेगा ये कयामत में उसकी खिदमत करेगा। इसलिए इनके दामन से लगे रहो और देखो इनकी सोहबत से होता क्या है। आप सूरह कहफ उठा के पढ़े, अल्लाह के 6 बंदे थे, कुछ में 5, कुछ में 4, कुछ में 7 का, कुछ में 8 का जिक्र है। 6 बंदे असहाबे कहफ है। ये मुख्तसर से एक बात मैं साबित कर रहा हूँ, वली की सोहबत से तकदीर बदलती कैसे, ये बात मुझे बताना। आज जनाबे मोहतरम मोहम्मद यूनुस साहब और अहले कमेटी अल्लाह के इस वली सरकार जमालुद्दीन उर्फ दादा मियाँ की खिदमत और तकरीब में इन्होंने बड़ी कोशिशें 10 साल की है। ये रहेगा नहीं है, खुदा की कसम। अल्लाह के वलियों का मामला ये है, जब वो मदद करने पर आते हैं तो वो खतरे को भी समंदर बना देते हैं। ये उन्हें बाबर रब ने अता फरमाया। वह सहाबे कहफ में 6 लोग हैं। बादशाह जालिम था, ईमान बचाने की गरज से शहर छोड़कर रात में निकले थे। ये बहुत इजमाली बात कर रहा। जिस रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। बकरियां सो रही थी, चरवाहा भी सो रहा था। चरवाहे के साथ एक कुत्ता था, वो शिकारी कुत्ता। पहले दौर में लोग चरवाहे लोग कुत्ते को रखते थे, क्योंकि जब लोग सोते हैं तो कुत्ता रात में जगता है, वो पहरा दे रहा था। अल्लाह वाले उसी रास्ते से जा रहे थे, रास्ता चूंकि करीब से था। जब आगे बढ़े तो चरवाहा सो रहा है, बकरियां सो रही हैं, मगर कुत्ता जग रहा है, क्योंकि पहरा दे रहा है। जब अल्लाह वालों का गुजर हुआ, कुत्ता चुपके से उठा, मालिक सो रहा है तो सोने दो, बकरियां सो रही हैं तो सोने दो। मगर कुत्ता उठा, उठ के उनके पीछे पीछे चल गया। थोड़ी दूर गया, इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, जब थोड़ी दूर गया तो उनमें से एक यमलीखा थे, उनको आहट महसूस हुई कि लगता है कुछ पीछे आ रहा है। उन्होंने मुड़ के देखा, पीछे कुत्ता आ रहा था। तब उन्होंने कंकर उठाया, मार के भगा दें, वरना ये बोल देगा तो हम लोग वैसे ही चुपके से रात में निकले हैं, कहीं पकड़े ना जाए। उन्होंने कंकर उठाया कि कुत्ते को मार दें, यहाँ से भाग जाए। जैसे ही मारना चाहा, इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, कुत्ता दोनों कलाइयों को उठा दिया, पांव के बल खड़ा हो गया, दोनों कलाइयों को उठा दिया। अल्लाह के वलियों के सामने उठा के कहता है, ए अल्लाह के बंदों, अल्लाह के वलियों, मुझे मत मारो। मैं दुनिया के उन कुत्तों की तरह नहीं हूं जो अल्लाह वालों को नहीं पहचानते। मैं तो ऐसा कुत्ता हूं जो अल्लाह वालों को भी पहचानता। आप मुझे चलने दीजिए। वो कंकर रख दिए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कहां पहुंचे? एक गार में। जिस गार का जिक्र आया हुआ था, उस गार में आप थके थे, आराम के लिए लेट गए। कुत्ता गार की चौखट पर बैठा था, पहरा दे रहा था, पहरा दे रहा था।
اور وہ غار کے اندر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے۔ ذرا غور تو کریں، کب تک سوئے ہوئے؟ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا 309 برس اسی غار میں سوتے رہے، 309 سال اسی غار میں سوتے رہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، مقالہ میرے بیگ میں ہے، ایک حوالہ ہے تفسیر کے ساتھ، مگر رات کے اس حصے میں مقالے سے خطاب کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ 309 سال سوتے رہے اسی غار میں، اور جب سوتے رہے تو سورج جب نکلتا تھا تو جیسے ہی نکلتا تو دھوپ اللہ کے ولیوں کے غار کے دہانے پر، تو دہانے سے ہو کے ان کے جسم پر پڑتی، یعنی سورج کی تپش اللہ کے ولیوں کے جسم کو تکلیف دے رہی۔ جہاں 6 اللہ کے ولی سوئے تھے، سورج ڈائریکٹ نکلتا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورج تجھے خبر نہیں میرے ولی آرام کر رہے ہیں؟ ارے اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے سورج کے نکلنے کا نظام بھی بدل دیا، راستہ بھی بدل دیا۔ سورہ کہف اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے سورج کو کہا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، سورج سے کہا جا رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اے سورج اگر تجھے نکلنا ہے تو میرے بندوں کے داہنی طرف، غار کے داہنی طرف سے کٹ کے نکل۔ ذرا غور تو کرو، رب کو پسند نہیں کہ سورج کی گرمی سے میرے ولیوں کو تکلیف ہو۔ سورج کا راستہ اگر رب بدل رہا ہے تو اپنے ولیوں کے لیے بدل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی اللہ کے ولی کو تکلیف دینا چاہے یا تکلیف دے تو رب کو پسند نہیں۔ اس نے سورج کے راستے کو بدل دیا۔ اب جب ڈوبنے کا وقت آیا تو پھر اللہ نے فرمایا سورج کے بارے میں، اے سورج جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا سورج بائیں سمت سے ان کے غار سے ہو کے نکل گیا۔ تو 309 سال تک سورج اپنے نکلنے کا، ڈوبنے کا راستہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے بدلتا تھا۔ غور کریں، سورج کا نکل، آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر قرطبی پڑھیں، مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تفسیر مدارک پڑھیں، تفسیر علامہ نعیم الدین مراد آبادی پڑھیں، خود سورہ کہف پڑھیں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے۔ سورج کا نکلنا، ڈوبنا 309 سال تک اللہ کے ولیوں کے لیے بدلتا رہا۔ اللہ نے راستہ ان کا تبدیل کر دیا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی 309 برس زندہ رہتا ہے؟ کوئی زندہ رہتا ہے 309 سال؟ آپ کو 24 گھنٹے نہیں، 1 ہفتے کمرے میں بند کر دیں، نہ پانی نہ دانا کچھ بھی نہ دیں، تو کیا آپ زندہ رہیں گے؟ آپ نہیں رہ سکتے نا، بولیے زندہ رہیں گے؟ ایک دن مئی جون میں روزہ رکھنا پڑتا ہے تو کتنے لوگ جیب میں پوری دواؤں کی لسٹ لے کے گھومتے ہیں؟ ایک دن روزہ نہیں رکھ پاتے، ایک دن کیا 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے، تو 3 دن کو کسی کو کمرے میں بغیر دانا پانی کے بند کر دیا جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ 309 سال اس غار میں نہ پانی نہ دانا کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں اس غار میں داہنے اور بائیں کروٹ ان کی بدلتے رہتے ہیں۔ 309 سال تک اللہ کروٹ بھی بدلتا رہا۔ ذرا غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ولیوں سے کتنا پیار کہ کروٹ بھی نہ بدل رہا ہے۔ اور اتنا تک نہیں، 309 سال اسی غار کے منہ پہ وہ کتا اپنی کلائیوں کو بچھا کے بیٹھا، وہ کتا اپنی کلائیوں کو بچھا کے غار کے منہ پہ بیٹھا رہا 309 سال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سکندر پور کے باشندوں، یہ سرکار دادا میاں کے عاشقوں، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، کوئی کتا 309 سال بغیر کھانا پانی کے وہ کیسے زندہ رہے؟ ارے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ولی زندہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا کنیکشن رب سے ہے۔ بولو، ولی تو زندہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کے تعلقات تو رب سے ہیں۔
تو رب کی رحمت نے ان کو زندہ رکھا 309 سال. مگر کتا کون سا پرہیزگار تھا؟ وہ تو چرواہے کا کتا تھا. وہ کون سا عابد و زاہد تھا؟ آخر کتا 309 سال کیسے زندہ رہا؟ تو بتا دے رہا ہوں، ولیوں کی غلامی سے کبھی بھاگنا نہیں. سرکار دادا میاں کے آستانے سے کبھی رخ مت پھیرنا، چہرہ مت پھیرنا، ورنہ بعد میں کیا خسارے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے ولی اس غار میں 309 برس اس لیے زندہ رہے کہ انہیں رب کی رحمت نے زندہ رکھی، اللہ کا کرم نے زندہ رکھا. اور کتا 309 سال اس لیے زندہ رکھ رہا کہ انہیں ولیوں کی غلامی میں زندہ رکھا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی، رب ولیوں کو پاور دیتا ہے اور ولی اپنے غلام کو پاور دیتا ہے. رب ولی کی حفاظت کرتا ہے اور ولی اپنے غلام کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے مصطفیٰ کے عاشقوں ولیوں کے آستانے سے جڑے رہو. ان کی بارگاہ سے تبرک بھی وہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف نے اپنا کرتا کہا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے آنکھ پہ لگا دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے. ذرا دیکھو، یہ قرآن سورہ یوسف سے ہے، تفسیر تو بہت ہے مگر بس 2-4-10 منٹ میں گفتگو ختم کرنا. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ایک نبی کے جسم کا اتارا کرتا یہ تبرک بن رہا ہے ایک نبی کے لیے. بتائیے، نبی کے لیے. حضرت یوسف نے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ. لے جا کے کیا کرنا ہے؟ فالقوه علی وجه ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو. فرتد بصیرا، تو روشنی پلٹ آئے گی، جو ان کی بینائی ختم ہو گئی. ذرا دیکھیں، جب ان کے بھائی کرتا لے کے پہنچے، فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، تو جب خوشخبری سنانے والا وہ کرتا لے کر آیا، حضرت یوسف کے آنکھ پر، چہرے پر، وہ حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ کرتا بطور تبرک جو دیا گیا تھا، جب رکھا گیا تو اس کرتے کی برکت سے فرتد بصیرا، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی روشنی واپس. اب آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ سے تبرک کیا ہے؟ ارے اس در کی مٹی بھی اکسیر ہے. بزرگوں کے بارگاہ، ان کے آستانے کے غسل کا پانی، ان کے چادر کا ٹکڑا، ان کے در کی خاک، ان کے یہاں خوشبو کی راکھیں، ان کے در اور ان کی چوکھٹ سے مس ہونے والے قطرے قرآن سے ثابت ہے. یہ تبرک ہے، یہ برکت کے لیے ہے. جب پیغمبر کا کرتا تبرک ایک پیغمبر کے لیے بن سکتا، آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے، تو میرا یقین ہے ولیوں کے در کی مٹی بھی اگر آپ یقین کے ساتھ کسی اندھے کو لگاؤ گے تو روشنی واپس آ جائے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے اللہ کے ولیوں کا مقام. ان کی غلامی کرنا، ارے کتا ان کی غلامی کرے تو نوح کے بیٹے کنعان جو شرکش ہو گیا، اس کی جگہ اس کا نام جنت سے کاٹ کر کتے کا نام اللہ جنت میں لکھ دے ولیوں کی غلامی کی سب کی وجہ سے. بتاؤ، کتا عالم تھا، محدث تھا، مفکر تھا، عابد تھا، زاہد تھا، کیا تھا؟ وہ تو ایک کتا تھا، مگر ولیوں کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام جنت میں لکھ دیا. نوح کے بیٹے کنعان کی جگہ ان کا نام کاٹ دیا. یہ ہے غلامی میں. غلامی ولیوں کی بہت بڑی چیز ہے. اب اتنی سی بات نہیں، حدیث قدسی ہے، وجبت للمتحابین فی، للمتزاورین فی، للمتبادلین فی، وللمتجالسین فی، وللمتصادقین فی. اللہ فرماتا ہے میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو ولیوں کی محبت میں بیٹھتا ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو ان کی مجلسوں میں جاتا ہے، جو ان کے ذکر کی محفلوں میں جاتا ہے، جو ان سے دوستی اور غلامی کی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے خود پروردگار کیا کرتا. اس لیے ولیوں کی مجلسوں میں جایا کرو، ولیوں کے عرس میں جایا کرو، ولیوں کی تقریب میں جایا کرو، ولیوں کی یاد منایا کرو.
ان کے چادر و گاگر کی محفلوں میں جایا کرو، مگر اس سے پہلے مسجدوں کا نمازی دیوانہ یہ ضروری ہے۔ یہ نبی کے دیوانوں، یہ آخری بات تھی جو میں کہنے جا رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی ہیں، جن کا ذکر میں کیا کروں، بے شمار کتابیں محققین محدثین نے ان کے سلسلے میں لکھا۔ آپ بغداد کی ایک مجلس میں تقریر کر رہے تھے، ایک کتا اسی مجلس کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ جہاں جہاں بغداد میں جس مجلس میں جاتے وہ کتا اسی مجلس میں جا کے نہیں جاتا۔ حضرت جنید بغدادی یہ درجہ اوتاد میں ہیں۔ 8 ایسے بزرگ بغداد میں تھے جو درجہ اوتاد پر فائز تھے، اسی میں حضرت جنید بغدادی جب چاہتے دریا کی روانی پر مسلح ڈال دیتے۔ یہ ان کی بڑی مخصوص کرامت تھی۔ آپ کی مجلس میں کتا بیٹھتا، کئی ہزار عیسائی ایک ہی نشست میں کلمہ پڑھ کے مسلمان، وہ کتا بیٹھا رہتا، جنید بغدادی کا منہ تکتا رہتا، دیکھتا اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھتا۔ کئی مجلسوں میں کتا رہا۔ ایک دن مستی کے عالم میں تھے، سرکار جنید بغدادی ممبر پر تقریر کر رہے ہیں، کتا کنارے بیٹھا ہے۔ اچانک حضرت جنید بغدادی کی نظر کتے پر پڑی۔ جیسے ہی ایک نظر کتے پر پڑی، کتا اٹھا چلا گیا، بغداد کی گلیوں میں گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کتا اس دن سے بغداد کی جن گلیوں میں جاتا، سینکڑوں کتے اس کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ارے ولی کی نظر کتے پر پڑ جائے تو کتے کی تقدیر بدل جائے۔ ہم تو ان کے غلام ہیں، جس دن ہم پر نظر ڈال دیں گے تو ہماری بھی تقدیر بدل جائے۔ اس لیے غلامی کرنا ہے تو سچی غلامی کرو۔ محبت میں تب مزہ ہے جب محبت دل سے کی، فارمیلٹی سے نہیں۔ آتے ہو تو دل سے محبت کرنے کا مطلب ان کا مشن ہمیں زندہ کرنا، ان کا راستہ ہمیں پکڑنا ہے، اور ملت و سماج اور عوام خواص سب کے بیچ سرکار کے مشن کو، ان کے طریقے کو، سنت رسول کو ہمیں عام کرنا۔ لوگوں، یہ ولیوں کا مقام ہے، اللہ نے انہیں اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، ان کی غلامی میں رہیے۔ مجھے یقین ہے سکندر پور کی خاص طور سے یہ زمین جو ادبی زمین کہلاتی ہے، یہاں علم کا مرکز بھی ہے، علم کا کیا علوم کا کہیے مراکز بھی ہیں، یہاں شورا بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اولیاء بھی ہیں، علماء خطبہ سب ہیں۔ تو مجھے اس بات کو کہنے کے لیے خود مجھے فخر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اے سکندر پور والوں، تمہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد و مدرسہ، علماء، ساری چیزیں تمہارے اطراف موجود ہیں، تمہارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، آج بھی تمہارے گھروں میں، تمہاری ماؤں کی گود میں جو بچہ پیدا ہوتا ہوگا، ولیوں کا دیوانہ بن کر پیدا ہوتا ہوگا، ولیوں کا عاشق بن کر پیدا ہوتا ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، تقدیر دیکھی جو ہو ذوق یقین پیدا، تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور مانگتے تمہیں منگتا کسی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام